بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے کسی میڈیسن کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو الفاظ بھی شفا بن جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا اور ان کے والدین کریمین پر کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، حبیب پلازا، نزد میزان بینک، اٹک سٹی۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور ڈیٹیل میں ویڈیو گال بلیڈر سٹون یعنی پتے کی پتھری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ گال بلیڈر کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، گال بلیڈر سٹون کی ٹائپس کون کون سی ہیں، گال بلیڈر میں سٹون بننے کی کازز کیا ہیں، اس کی سائن اور سمٹمز کیا ہیں، اور گال بلیڈر پین کی ڈائگنوزز کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں وہ کون سی میڈیسن ہے جن کے استعمال کرنے سے جو گال بلیڈر سٹون ہیں ان کو ڈیزولو کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں آپ کو اس کا پرہیز بتاؤں گا جس پر عمل کر کے گال بلیڈر میں سٹون بننے کو روکا جا سکتا ہے۔ دوستو، گال بلیڈر ناشپاتی کی شکل کا ایک چھوٹا سا آرگن ہوتا ہے۔ یہ معدہ کے اوپر والے حصے کے دائیں طرف جگر کے نیچے پایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو گال بلیڈر ہیں اس کے جو سٹونز ہیں یا گال بلیڈر کی یہ جو سٹون بنتے ہیں، جو پتے کی پتھری بنتی ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے عام طور پر ایک 5F کا فارمولہ سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو یاد رکھا جا سکے۔ تو 5F سے مین فرسٹ ایف از فیمیل، کہ میجورٹی آف دی کیسز میں یہ جو گال بلیڈر سٹون ہیں وہ فیمیل کو بنتے ہیں، اور سیکنڈ ون ایف از 40، یعنی اس میں جو ایج پائی جاتی ہے لیڈیز میں وہ 40 to 50 کے قریب پائی جاتی ہے، یعنی یہ جو مڈل ایج ہوتی ہے اس میں جو سٹون ہیں ان کے بننے کے زیادہ چانس ہوں گے۔ اس کے علاوہ تھرڈ ایف از فار فرٹائل، یعنی یہ جو فیمیل ہوگی یہ فرٹائل ہوگی، زیادہ اس کے بچے ہوں گے۔ اور فورتھ ایف از فار فیٹی، یہ جو عورت ہوگی وہ فیٹی ہوگی، اور موٹاپا زیادہ ہوگا۔ اور ففتھ ایف از فار فلیچوینٹ، یعنی اس میں جو ایکسیسو گیس ہوتی ہے، جو گیس کا بننا ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم گال بلیڈر کے فنکشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ دوستو، لیور بائل بناتا ہے، اور گال بلیڈر یہ جو لیور بائل بناتا ہے اس کو سٹور کرتا ہے۔ گال بلیڈر جب اس کو سٹور کرتا ہے تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک بلڈ میں کولیسسٹوکائنن ہارمون پایا جاتا ہے جو گال بلیڈر میں ایک اسفنکٹر آف اوڈی لگا ہوتا ہے اس کو کنٹریکٹ کرتا ہے۔ جب اس کو کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ جو بائل ہوتا ہے یہ کامن بال ڈکٹ کے ذریعے ڈیوڈینم یعنی چھوٹی آنت میں جاتا ہے، اور جب چھوٹی آنت میں جاتا ہے تو جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو یہ جو بائل ہے وہ ہضم کرنے میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بائل کا بیسلی کام ہی جو ہے وہ چکنائی کو ہضم کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم گال بلیڈر سٹون کی ٹائپ کی بات کریں تو جو گال بلیڈر ہوتا ہے اس میں 3 قسم کے سٹون بنتے ہیں۔ ایک نمبر پہ جو سٹون بنتا ہے وہ ہوتا ہے کولیسٹرول سٹون۔ کولیسٹرول سٹون کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح نام سے ظاہر ہے، کولیسٹرول سٹون جب ہم کولیسٹرول والی غذائیں زیادہ کھاتے ہیں اور جب کولیسٹرول کی تعداد بائل میں زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ کولیسٹرول سٹون بنتا ہے۔ اس میں ہم فیٹی قسم کے فوڈز کھاتے ہیں،
وہ فرائیڈ فوڈ کھاتے ہیں، بٹر وغیرہ کھاتے ہیں، میٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اب یہ تمام چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بائل میں جو ہے وہ کولیسٹرول جو ہے وہ ایک جو مخصوص تعداد ہے اس سے زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو کولیسٹرول سٹون بنتے ہیں. جو دوسرا سٹون کی ٹائپ ہے وہ ہے پگمنٹ سٹون، اور یہ سٹون بنتا ہے جب ہم بائل جو ہوتا ہے، بائل میں بلی روبن کی تعداد زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو بلی روبن ہوتا ہے تب زیادہ بنتا ہے جب آپ کے آر بی سی کی جو ڈسٹرکشن ہو جائے، یعنی ریڈ بلڈ سیل جو ہوتا ہے ان میں ڈسٹرکشن ہونے کی وجہ سے بلی روبن زیادہ بنتا ہے. اس میں جو انیمک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی آر بی سی کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن پائی جاتی ہے. تو جب جو بائل ہوتا ہے اس میں بلی روبن کی جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ پگمنٹ سٹون کہلاتا ہے. لیکن یہ 20% جو ہے وہ بلی روبن پایا جاتا ہے، اور 80% جو ہے وہ گال بلیڈر کی سٹون جو ٹائپ ہے اس میں جو ہے وہ کولیسٹرول بنتے ہیں. جو تھرڈ اس کی ٹائپ ہے وہ ہے مکس سٹون. مکس سٹون مین یعنی یہ جو مکس سٹون بہت ہی کم بنتا ہے، اور اس میں جو ہے کولیسٹرول 80% ہو اور بلی روبن جو ہے وہ 20% پایا جائے، تو مکس میں کولیسٹرول اور بلی روبن دونوں قسم کے سٹون پائے جاتے ہیں تو یہ مکس سٹون کہلاتے ہیں. تو دوستو اگر گال بلیڈر سٹون بننے کی کازز کو اگر دیکھا جائے تو پہلی جو اس کی کاز ہے وہ ہے کولیسٹرول کی میں جو ہے بائل میں جو کولیسٹرول کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے، ایکسیسو ہو جائے تو پھر یہ سٹون بنتے ہیں. اگر فیملی ہسٹری پائی جائے، اگر فیملی میں کسی کی والدہ کو ہے، کسی کے بہن کو ہے، یا کسی ریلیٹیو قریبی ترین کو ہے تو وہ اگر شفٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی کاز ہو سکتا ہے جو گال بلیڈر میں سٹون بننے کا. اوبیسٹی جو ہوتی ہے، موٹاپا اگر زیادہ والی عورت ہے تو اس طرح بھی اس میں بھی یہ پین ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ عورتیں یا کچھ جینٹس ایسے ہوتے ہیں جو ریپڈ ویٹ لاس کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سلم اینڈ سمارٹ نظر آؤں، تو وہ کچھ عرصے کے لیے ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ جو ہے ویٹ جو ہے دوبارہ گین کر لیتے ہیں، ان کا ویٹ دوبارہ بڑھ جاتا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ یہ جو ایکٹ ہے وہ دوبارہ کرتے ہیں اور پھر وہ ویٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی جو میجر کاز ہے گال بلیڈر میں جو ہے وہ سٹون بننے کی. اس کے علاوہ جب ہم اپنی ڈائٹ میں چربیلی قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ جو گال بلیڈر سٹون جو ہے وہ بننے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ برتھ کنٹرول پلز استعمال کرتی ہیں، منع حمل ادویات استعمال کرتی ہیں، اور لانگ ٹرم کے لیے وہ یوز کرتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی جو ہے گال بلیڈر میں جو سٹون ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ کیسوں میں ایسا دیکھا گیا کہ جو پریگننٹ وومن ہیں ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ زیادہ پائی گئی ہے، گال بلیڈر جو ہے سٹون وہ زیادہ بنتے ہیں. ڈائٹ کا جو بیلنس نہیں ہوتا، امبیلنس خوراک کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ گال بلیڈر سٹون جو ہے وہ بنتے ہیں. سستی، کیلی، بالکل حرکت نہ کرنا، کوئی ایکسرسائز نہ کرنا، کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنا، کوئی گیمز وغیرہ نہ کرنا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے گال بلیڈر میں جو ہے وہ سٹون جو ہے بنتے ہیں. اس کے علاوہ فاسٹنگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لگاتار روزے رکھتے ہیں، اور لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے جو گال بلیڈر ہوتا ہے وہ کنٹریکٹ نہیں کرتا، وہ سکڑتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس میں سٹون بننا ضروری ہے. سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں اس میں جب گال بلیڈر کچھ عرصے کے لیے کنٹیکٹ نہیں کرتا، ہم کھانا نہیں کھاتے، یا ہیبٹس ہوتی ہے بالکل جو ہے وہ بھوکا رہنے کی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے چاہے تھوڑا کھائیں لیکن کھائیں ضرور، تاکہ آپ کا جو گال بلیڈر ہے وہ کنٹریکٹ کرے اور اس میں سے بائل کا اخراج ہو، اور وہ آپ کو جو آپ کھاتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہضم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دوستو اگر ہم
اب ہم سائن اور سمٹمز کو دیکھیں کہ اس کے اگر گال بلیڈر کے سٹون ہوں تو اس کے کون کون سے سائنز ہوں گے، اس کے کون کون سے سمٹمز ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے گال بلیڈر کی سمٹمز ہیں، گال بلیڈر سٹون کی سمٹمز ہیں. تو سب سے پہلی جو مین سمٹمز ہے، جیسا کہ گال بلیڈر ہے بتایا گیا کہ معدے کے بالکل رائٹ سائڈ پہ اوپر والے سائڈ پہ پایا جاتا ہے، تو بالکل آپ کو رائٹ جو ہے سائڈ ہے ابڈومن پین ہوگا. اور بعض اوقات یہ جو پین ہے وہ دائیں طرف کے علاوہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ کیسوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ جو آپ کا رائٹ شولڈر ہے اس کے بیک سائڈ پہ اسکیپولا ایک ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ جو درد ہے وہ شفٹ کرتے ہوئے جاتا ہے. اس کے علاوہ متلی آ سکتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، انڈیجیشن یعنی بد ہضمی کی پرابلم ہو سکتی ہے، سٹول جو ہے وہ کلے کلر کا یعنی مٹی کے کلر کا آ سکتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ بعض اوقات اگر کامن بائل ڈکٹ میں کوئی اگر ابسٹرکشن ہو جائے، پتھر موو کر کے کامن بائل ڈکٹ میں آ جائے تو یہ بائل جو ہے وہ نیچے گال بلیڈر سے نیچے ڈوڈینم میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ جو سٹول ہے وہ بائل نہ ملنے کی وجہ سے وہ کلے کلر کا ہو جاتا ہے، مٹی کے کلر کا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ درد کے ساتھ جو ہے وہ بخار ہو سکتا ہے. اگر رائٹ سائڈ پہ درد ہے تو بعض اوقات اس کی سیویرٹی کی وجہ سے جو ہے وہ بخار ہو سکتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو یہ پھر گال بلیڈر جو ہے وہ سٹون کی سمٹمز ہیں. تو اب ہم یہ چیک کرتے ہیں اگر گال بلیڈر پین ہو تو اس کی ڈائگنوزس کیسے کی جاتی ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے. یہ جو گال بلیڈر پین ہے یہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جب یہ گال بلیڈر کے جو سٹون ہوتے ہیں جب یہ گال بلیڈر میں پڑے رہتے ہیں تو پھر یہ کوئی پین نہیں کرتے. اس لیے ان سٹون کو جو ہے وہ سائلنٹ سٹون بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ گال بلیڈر میں پڑے رہیں گے تو یہ کسی قسم کی کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں پیدا کریں گے. اور جب یہ گال بلیڈر سے نکل کے آگے موو کرتے ہیں کامن بائل ڈکٹ کی طرف، وہاں پر یہ اگر پھنس جاتے ہیں تو ابسٹرکشن پیدا کرتے ہیں تو پھر پین شروع ہو جاتا ہے. اور جب اس کامن بائل ڈکٹ کو بلاک کرتے ہیں تو جب یہ پین ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں. تو بلڈ ٹیسٹ میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں بلی روبن بڑھے ہوئی ہیں کہ نہیں بڑھے ہوئی ہیں. اگر بلی روبن بڑھے ہوئے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پگمنٹ سٹون ہے. اور جب ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ عام طور پر مینشن ہوتا ہے کہ گال بلیڈر کی جو وائل تھکنس ہے وہ کتنی ہے، جو سٹون ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کا جو سائز کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ میں مینشن کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ میں یہ جو رپورٹ لکھی جاتی ہے اس میں مختلف قسم کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک جو ہوتی ہے وہ کولیلیتھائسس ہوتی ہے. جب گال بلیڈر میں سٹون پڑے رہیں، گال بلیڈر میں سٹون ہوں، وہاں پر ان کی سٹون کی فارمیشن ہو رہی ہو تو اس کو کولیلیتھائسس مینشن کیا جائے گا. اور جب یہی سٹون گال بلیڈر سے موو کر کے کامن بائل ڈکٹ کو بلاک کر رہے ہوں تو اس وقت کولیڈوکولیتھائسس لکھا جائے گا. یعنی کولیڈوکولیتھائسس کامن بائل ڈکٹ میں جب سٹون اس کو بلاک کر دیتے ہیں تو اس وقت کولیڈوکولیتھائسس ہوگا. اور جب یہ سٹون جو ہے سسٹک ڈکٹ میں آ کے پھنس جائیں تو اس وقت کولیسسٹائسس یہ کہلایا جائے گا. یعنی جب یہ جو انفلامیشن ہوتی ہے اس کی سسٹک ڈکٹ کی، جو کہ بالکل نیک سے آگے سسٹک ڈکٹ ایک ہوتی ہے گال بلیڈر کے بالکل منہ کے اوپر، تو اس میں جب اگر انفلمیشن ہو جائے تو اس کو ہم کولیسسٹائٹس کہلائیں گے. اور جب انفلمیشن یہ بائل ڈکٹ جو سسٹم ہے پورا اس کی ہو جائے تو اس کو کولنجائٹس کہلائیں گے. تو یا اس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ کولنجائٹس ہے یا کولیسسٹائٹس ہے، کولیلیتھائسس ہے، کولیڈوکولیتھائسس ہے. تو یہ مختلف قسم کی
یہ جو ٹرمینالوجی ہیں وہ جو گال بلیڈر کے ڈائگنوزس کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں. دوستو اب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کو دیکھتے ہیں جن کے استعمال کرنے سے یہ گال بلیڈر کا جو سٹون ہے اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گال بلیڈر سٹون ہے یہ الگ سے کوئی سٹون نہیں ہے. جب یہ جو بائل ہوتا ہے جو لیور پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے اور گال بلیڈر اس کو سٹور کر رہا ہوتا ہے, اس میں جو کولیسٹرول کی تعداد ہے وہ زیادہ ہو جائے, ہم زیادہ فیٹی چیزیں کھائیں تو یہ جو بائل ہوتا ہے یہ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس کنڈیشن از کالڈ ٹو گال بلیڈر اسٹون. یعنی یہ جو بائل ہے اس کا فروزن ہو جانا, اس کا جم جانا, یہ جو گال بلیڈر اسٹون کہلائے گا. اور جب ہم اس کو ڈیزالو کریں گے تو ڈیزالو کر کے اس کو ہم نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال سکیں. تو ہومیوپیتھی میں اس گال بلیڈر اسٹون کو, اس فروزن بائل کو ڈیزالو کرنے کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے. اگر کچھ عرصہ ہم استعمال کریں تو بڑی سکسیسفلی ہم اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. تو اس میں جو میڈیسن یوز کی جاتی ہیں, جو مشہور قسم کی میڈیسن ہے, جو امپورٹنٹ قسم کی میڈیسن ہے, وہ بربرس ولگرس بڑی اچھی میڈیسن ہے ڈیزالو کرنے کے لیے گال بلیڈر سٹون کو. چیلیڈونیم بہت اچھی میڈیسن ہے اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کارڈس موریانس ہم استعمال کرتے ہیں, اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے. لیکوپوڈیم استعمال کر سکتے ہیں, چائنا استعمال کر سکتے ہیں. ایک فیلٹوری میڈیسن آتی ہے جو کہ یونگ جو آکس ہوتا ہے جو بیل ہوتا ہے اس کے گال بلیڈر کے جو ایک بائل ہوتا ہے, گال بلیڈر کے بائل لے کے اس سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے. کولیسٹرونیم جو چھوٹی پوٹینسی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کلکیریا کارب یوز ہوتی ہے. فاسفورس جن پیشنٹ کو زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے فاسفورس یوز کر سکتے ہیں. سلیشیا ایسے پیشنٹ جو گرمیوں میں بھی سرد کپڑے پہنتے ہیں, گرمیوں میں بھی ان کو سردی لگتی ہے, سلیشیا میں ان سٹون کو ڈیزالو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. نقص و میکا استعمال کر سکتے ہیں, سلیشیا استعمال کر سکتے ہیں. دوستو یہ میڈیسن جو تمام میڈیسن ہیں یہ بہت ہی اہم میڈیسن ہیں. اگر ہم کچھ عرصہ ان کو اکارڈنگ ٹو سمٹمز یوز کریں تو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. اور دوستو اگر ہم گال بلیڈر میں اگر جو سٹون بنتے ہیں اس کے پرہیز کی طرف دیکھیں تو کوشش کریں کہ جو فرائیڈ ڈائٹ ہے وہ نہ کھائیں. بیکری سے بنے ہوئے آئٹم جو ہیں, اگر آپ کے اندر گال بلیڈر سٹون بن رہے ہیں تو بیکری کے تمام آئٹم جس میں کولڈ ڈرنکس ہو گئی, آئس کریم ہو گئی, بسکٹس ہو گئے, اور اس کے پیزا ہو گیا, برگر ہو گیا, جو بھی ایکس وائی زیڈ بیکری میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں بنتی ہیں وہ آپ استعمال نہ کریں. چکنائی والی چیزیں استعمال نہ کریں. زیادہ کولیسٹرول والے کھانے استعمال نہ کریں. اپنے وزن کو نہ بڑھنے دیں. پراپر ایکسرسائز کریں. پانی جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ مناسب مقدار میں استعمال کریں. بھوکا نہ رہیں. کوشش کریں کچھ نہ کچھ کھائیں تاکہ آپ کا جو گال بلیڈر ہے وہ کنٹریکٹ ہو اور اس میں سے بائل نکلتا رہے اور بائل وہ فروزن نہ ہو. بالکل اگر آپ کچھ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں کھاتے کسی نہ کسی وقت ہو تو کچھ نہ کچھ کھائیں تاکہ گال بلیڈر کنٹریکٹ ہو, وہ اس میں سے بائل نکلے اور بائل فروزن نہ ہو. اس کے علاوہ ایکسرسائز پراپر کریں, ایک اپنی ہیبٹس بنائیں, لائف سٹائل چینج کریں. اپنا جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ڈائٹ استعمال کریں. زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہ کریں. اگر اوپر جو میں نے آپ کو میڈیسن بتائی ہیں وہ آپ استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ پرہیز کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو گال بلیڈر جو سٹون ہے وہ جلدی ڈیزالو کیا جائے گا. دوستو میں نے گال بلیڈر سٹون جو اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کے بڑے اچھے رزلٹ حاصل کیے ہیں, لیکن اس کے لیے وہی بات ہے, سب سے پہلے جو میں چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوں وہ جو سائز آف سٹون ہے گال بلیڈر کا اس کو اور اس کی لوکیشن کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر فائنلی جو ہے اس کے لیے ڈائگنوز کیا جاتا ہے, اس کی تشخیص کی جاتی ہے کہ یہ سٹون کہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہوئے
ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملتے ہیں، اور الحمدللہ کچھ کیسوں میں 3 ماہ میں یہ جو سٹون ہے وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں، اور اگر سٹون زیادہ بڑا ہو تو پھر 6 ماہ میں یہ سٹون جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے آن لائن ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے مجھ سے آن لائن ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو گال بلیڈر سٹون کے متعلق کسی قسم کا بھی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس کا جواب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔